رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد حضرات گرامی قدر، آج میرا موضوع ہے حضرت سیدی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نہایت ہی مکرم معظم عزت مآب میرے دوست ہیں جناب محمد ابرار صاحب، جو عمان میں رہتے ہیں، تو انہوں نے خاص طور پر اس موضوع پر مجھے کلپ بنانے کا حکم فرمایا۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پر کچھ لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں جو خلاصہ پیش کروں گا اس کا حاصل یہ ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز پر جن لوگوں نے اعتراضات کیے، یا تو ان کا کلام صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ پر معترض ہوئے، یا پھر شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو انہوں نے اعتراضات کیے اس کی بنیاد یہ ہے کہ بہت سی غلط چیزیں ظالموں نے، اس دشمنان اسلام نے شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں داخل کر دی ہیں۔ تو اس کے بارے میں محققین علماء جو ہیں انہوں نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ایسی باتیں جو شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلام میں پائی جاتی ہیں، جو خلاف شرع نظر آتی ہیں، وہ جو حاسدین کا طبقہ ہے، دشمنان اسلام کا طبقہ ہے، انہوں نے شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں وہ اضافے کر دیے ہیں، اور اس کی گواہی امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ نے الیواقیت والجواہر میں ارشاد فرمائی ہے۔ یا پھر ان کا ایسا کلام جو بظاہر خلاف شرع نظر آتا ہے، تو اس کی محققین علماء فرماتے ہیں کیونکہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم ظاہرہ باطنہ میں آپ کامل اکمل شخصیت ہیں، اور خلاف شرع بات کو آپ پسند بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ جو آدمی شریعت کی میزان ایک لمحہ کے لیے اپنے ہاتھ سے گرا دے، چھوڑ دے، تو وہ بندہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ تو جو خود شریعت مقدسہ پر اتنا بڑا عامل ہو تو وہ شریعت مقدسہ کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو جن لوگوں کو آپ کا کلام سمجھ نہیں آیا، کیونکہ صوفیاء کرام کی جو اصطلاحات ہیں وہ ایک الگ ہے، جیسے ہر شعبہ والوں کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، اسی طرح صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ ان کی اصطلاحات جانے بغیر جو شخص ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے وہ اسی طرح مغالطات کا شکار ہوتا ہے۔ تو شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکابر اولیاء کرام سے ہیں، اور آپ کی ولایت کی گواہی امت کے اکابر علماء، محدثین، محققین نے دی ہے۔ یہ میرے پاس ہے غیر مقلدین کہ علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی کی کتاب ہے التاج المقلد۔ تو اس میں انہوں نے آپ کا بڑا مفصل ترجمہ کیا ہے، میں آپ کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے میرے پاس 170۔ وہ کہتے ہیں شیخ نے قرأ القرآن بالسبع، آپ نے 7 قرات کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا، اور آپ نے باقاعدہ حدیث پاک کا سماع کیا، امام ابو القاسم ابن بخشوال سے، محمد بن ابی جمرہ سے،
عبدالحق اشبیلی سے ان کی جمی مصنفات کو شیخ نے سنا. تو آپ شریعت میں کامل اور مکمل نہ صرف عالم ہے بلکہ علماء کے پیشوا اور سردار تھے اپنے زمانے کے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ کے بارے کہتے ہیں کہ امام ذہبی نے ان کے بارے فرمایا انہو لہو توسعا فی الکلام وذکاء بقوت خاطر حافظۃ و تدقیقا فی التصوف. کہتے ہیں کہ امام ذہبی نے آپ کے کلام اور آپ کے ذکی ہونے کی اور آپ کے قوت حافظہ کی اور تصوف میں دقیق کلام کرنے کی وسعت کی امام ذہبی نے گواہی دی ہے. اور کہتے ہیں کہ صلاح الدین صفدی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام ذہبی کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا وعلی الجملۃ فکان رجلا صالحا عظیما کہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک آدمی ہے اور بڑے عظیم آدمی ہیں. والذی نفہم من کلامی حسن، ہم نے آپ کی کلام سے جو سمجھا ہے وہ بہت اچھا ہے اور خوبصورت. اور پھر کہتے ہیں کہ وَعَزَّمَهُ ابن زملقانی کہ امام شیخ ابن زملقانی رحمۃ اللہ نے شیخ کو بڑا عظیم جانا. وقالا اور کہا الشیخ محی الدین البحر الزاخر فی المعارف الالہیت کہ شیخ امام ابن زملقانی فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی معرفت کی باتیں کرنے میں ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ شیخ کی جو تصانیف ہے وہ 400 سے زیادہ ہے. اور کہتے ہیں کہ شیخ کی تصانیف میں سے ایک کتاب ہے کتاب الاحادیث القدسیہ، یہ حدیث قدسیہ پر مشتمل ہے اور اس میں 101 حدیث ہے. اور کہتے ہیں وہ اجازہ جماعت منہم ابن اساکر و ابن الجوزی، کہتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت نے ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کتاب کی روایت کی اجازت لی. اور ان میں امام ابن اساکر اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ وہ بھی آپ سے اجازت لینے والوں میں شامل ہیں. آپ اندازہ فرمائیں حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان پر اور ان کے علوم میں ماہر ہونے پر کہ ابن اساکر رحمۃ اللہ جیسا بندہ اور امام ابن جوزی جیسا بندہ وہ شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی کتاب کی روایت کی اجازت ان سے مانگتا ہے. اور پھر کہتے ہیں وَلَهُ قَدَمٌ فِي الرِّيَاضَةِ وَالْمُجَاهَدَةِ کہ ریاضت مجاہدہ عبادات میں شیخ کا ایک بڑا مضبوط قدم ہے. وَقَلَامٌ عَلَى لِسَانِ اہل التصوف اور شیخ نے جو اہل تصوف کے بارے میں کلام کیا کہتے ہیں اس میں شیخ کا بڑا مضبوط قدم ہے. اور ابن نجار کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام محدث مورخ ابن نجار نے یہ فرمایا وَقَانَ قَدْ صَحِبَ الصُّوفِيَّ وَأَرْبَابَ الْقُلُوبِ وَالسَّالِكَ طَرِيقَ الْفُقَرَاءِ وَحَجَّ وَجَاوَرَ وَقَاتَبَ فِي عِلْمِ الْقَوْمِ وَفِي أَخْبَارِ مَشَائِخِ الْمَغْرِبِ وَزُهَادِهَا. اور پھر کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے اما المحققون فقد اجمعوا علی جلالۃ فی سائر العلوم کہ جو محققین علماء ہیں انہوں نے تمام علوم کے بارے میں شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان پر اتفاق کیا ہے. اجمعوا اجماع کیا انہوں نے، یعنی محققون علماء جو ہے شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان فی سائر العلوم تمام علوم کے بارے میں ماہر ہونے میں محققین علماء، عام علماء نہیں، محققین علماء نے شیخ اکبر کی جلالت شان پر اتفاق کیا ہے. اور پھر کہتے ہیں وَمَنَاقِبُهُ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَىٰ کہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے مناقب اور فضائل ہیں کہ جو گنے بھی نہیں جا سکتے. یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ غیر مقلد نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب التاج المقلد میں شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ کر رہا ہے.
کہ شیخ کے اتنے مناقب ہیں کہ جو گنے بھی نہیں جا سکتے. اور پھر آگے کہتے ہیں وَهُوَ حُجَّةُ اللَّهِ الظَّاهِرَةُ وَآيَاتُهُ الْبَاهِرَةُ کہ شیخ اکبر جو ہیں وہ تو اللہ کی ایک حجت ہے، ظاہری حجت ہے. وَآيَاتُهُ الْبَاهِرَةُ ظَاهِرًا بَاهِرًا وہ تو حجت اللہ کا مقام رکھتے ہیں. اور کہتے ہیں وَقَدْ تَصَدَّى لِلْانْتِصَارِ لَهُ وَالْإِذْعَانِ لِفَضْلِهِ مِنْ فُحُولِ الْعُلَمَاءِ الْجَمُّ الْغَفِيرِ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے شیخ پر اعتراض کیے ان کا دفاع کرنے میں، شیخ کی دفاع کرنے میں کہتے ہیں علماء کا ایک جمع غفیر اس کام میں مصروف رہا کہ جنہوں نے شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے. کہتے ہیں ان میں جنہوں نے دفاع کیا ان میں ایک شیخ الاسلام قاضی القضات مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع میں. کتاب کا نام ہے الاغتباط بمعالجات ابن الخیاط. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں وَمِمَّنْ انتصر له ایضا کہ جنہوں نے شیخ کی مدد کی ان میں شیخ کمال الدین ابن زملقانی ہے. اور یہ من اجل مشایخ الشام، یہ شام کے اجل کبار مشائخ اور علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ فرماتے ہیں وَجَدْتُهُ بَحْرًا ذَاخِرًا لَا سَاحِلَ لَهُ کہ میں نے شیخ اکبر کو ایسا سمندر پایا ہے جس کا کنارہ نہیں ہے. اور شیخ عز الدین بن عبد السلام ان سے پوچھا گیا شیخ اکبر کے بارے میں وَقَالَ إِنَّهُ قُطْبُ السَّبَانِهِ تو شیخ عز الدین بن عبد السلام نے فرمایا کہ حضرت شیخ اکبر تو اپنے وقت کے قطب ہیں، قطب زمان ہیں. وقد اذعن له سعد الدین الحموی وشاہد له بالفضل الباہر. اسی طرح سعد الدین حموی رحمۃ اللہ نے بھی آپ کی فضیلت کی گواہی دی. اور صلاح الدین صفوی نے اپنی تاریخ میں کہا، اور اسی طرح صلاح الدین صفوی نے بھی آپ کو عظیم جانا. اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی شان میں اور آپ کے دفاع میں ایک کتاب لکھی التنبیہ الغبی علی تنزیہ ابن عربی کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے آپ کے دفاع میں آپ پر وارد ہونے والے جو اعتراضات تھے ان کے دفاع میں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ نے پوری کتاب لکھی شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں. اور کہتے ہیں وقال صاحب عنوان الدرایا کہ صاحب عنوان الدرایا نے یہ فرمایا کہ کان شیخ الاکبر یعرف بالاندلس ابن سراقہ. دیکھو وہ کہتے ہیں شیخ اکبر کے نام سے یہ اندلس میں پہچانے جاتے تھے اور ایک ابن سراقہ کے نام سے یہ پہچانے جاتے تھے. اور امام یافی نے فرمایا وَمَدَهُ طَائِفَةٌ كَالنَّجْمِ الْأَصْبَحَانِي. امام عبداللہ یمنی یافی مورخ محدث ہے یمن کے، وہ فرماتے ہیں کہ مشائخ محدثین کی ایک جماعت نے آپ کی مدح سرائی کی ہے جن میں نجم اصبہانی، تاج بن عطا اللہ رحمت اللہ علیہ، یہ سب بزرگ اس میں شامل ہیں. اور پھر کہتے ہیں اس میں شیخ محمد بن سعد کشنی قال المقرری فی نبت شیخ الاکبر ظلم حاسن اللتی تبہرو کہ شیخ اکبر جو ہے یہ کثیر محاسن کے آپ حامل ہیں. اور کہتے ہیں وَأَمَّا كَرَامَتُهُ فَلَا تُحْصَرُهَا کہتے ہیں کہ شیخ کی اتنی کرامات ہیں، یہ صاحب کرامات ہے، اتنی کرامات ہے کہ وہ گنی بھی نہیں جا سکتی. اور نواب صدیق حسن بھوپالی نقل کرتے ہیں کہ سیدی امام عبد الوہاب شرانی نے فرمایا وَقَوْلُ الْمُنْكِرِينَ فِي حَقِّهِ مِثْلُ غُصَائٍ وَحَبَائٍ لَا يُوبَى بِهِ کہ جن لوگوں نے شیخ اکبر پر اعتراض کیے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ہوا کی طرح بکھر گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ہی ان کی کوئی پرواہ ہے. اور آپ کی تعریف کرنے والوں میں وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْإِمام جنہوں نے آپ کی تعریف کی کچھ نام پیچھے گزرے
اور ان میں صفی بن ظافر ازدی بھی ہیں، انہوں نے پورا رسالہ لکھا امام کی حمایت میں. اور اسی طرح شیخ المشائخ شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ نے شیخ کی حمایت میں رسالہ لکھا السر المختبی فی دریح ابن عربی، اور انہوں نے شیخ کی حمایت میں پورا رسالہ لکھا. تو یہ ساری گفتگو جو ہے یہ غیر مقلدین کے علامہ اور غیر مقلدین کے امام، جن کو وہابی غیر مقلدین اپنا مجدد مانتے ہیں، نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب التاج المقلل میں کی ہے. یہ میرے پاس فتاوی ثنائیہ. غیر مقلدین ان کو بھی شیخ الاسلام کا درجہ دیتے ہیں. مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امر تسری کا یہ فتاوی ہے، ثنائیہ جلد اول ہے میرے پاس، اور یہ چھپا ہوا ہے مکتبہ ثنائیہ النور اکیڈمی کا، چوک بلاک سرگودا. یہ سرگودا کا چھپا ہوا ہے النور اکیڈمی کا. اس کا صفحہ ہے میرے پاس 334. شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ انہیں بزرگ مانتے ہیں، کچھ ان پر اعتراض کرتے ہیں. صحیح بات کیا ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو شیخ اکبر کی تکفیر کرتے ہیں معاذ اللہ. تو علامہ ثناء اللہ امر تسری امام الوہابیہ نے یہ جواب دیا. جواب: مسئلہ تکفیر شیخ ابن عربی بہت نازک ہے. مولانا نواب صاحب بھوپالی مرحوم تکسار میں ان کی کتاب ہے، علامہ شوکانی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک شیخ کی تکفیر کی، آخر میری رائے غلط معلوم ہوئی. نواب صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں کہ میں نے علامہ شوکانی سے نقل کیا کہ شوکانی کہتے ہیں کہ میں نے شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال تکفیر کی، 40 سال انہیں کافر کہتا رہا معاذ اللہ. آخر کار میری رائے غلط ثابت ہوئی تو میں نے رجوع کیا. نواب صاحب مرحوم شیخ ممدو کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور مولانا نذیر حسین المعروف حضرت میاں صاحب دہلوی شیخ ممدو کو شیخ اکبر لکھتے ہیں. حضرت مجدد سرہندی بھی شیخ موصوف کو مقربان الہی سے لکھتے ہیں. بڑی وجہ آپ کی مخالفت کی مسئلہ وحدت الوجود ہے. سو دراصل اس کی تفسیر پر مدار ہے، جیسی اس کی تفسیر کی جائے ویسا اس کا اثر ہوگا. خاکسار کے نزدیک اس کی تفسیر اس کی صحیح تفسیر بھی ہو سکتی ہے، جس کا ذکر کبھی کبھی اہل حدیث میں کیا گیا ہے. دوسری وجہ خفگی کی ایمان فرعون ہے، مگر شیخ کا قول مندرجہ فتوحات میں اس خفگی کا ازالہ کرتا ہے کہ شیخ موصوف نے فتوحات میں فرعون کو مدعی الوہیت لکھ کر ابدی جہنمی لکھا ہے. اس لیے خاکسار کی ناقص رائے میں بھی شیخ ممدو یعنی شیخ ابن عربی رضی اللہ عنہ قابل عزت لوگوں میں ہیں. اب دیکھو اس میں ایک تو علامہ ثناء اللہ امر تسری نے اپنا فیصلہ دے دیا، دوسرا اس نے علامہ شوکانی کی طرف سے فیصلہ دے دیا، تیسرا اس نے نواب صدیق حسن بھوپالی کی طرف سے فیصلہ دے دیا، اور چوتھا حضرت سیدی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کی طرف سے فیصلہ دیا کہ آخر الامر جو لوگ آپ کی تکفیر کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں. یہ میرے پاس فتاوی علماء حدیث، یہ جلد نمبر 3 اور 4 ایک مجلد میں ہے. جہاں پر جلد نمبر 4 شروع ہوتی ہے نا، تو اس کا صفحہ نمبر میرے پاس 21 ہے. یہ مکتبہ اصحاب الحدیث کا یہ چھپا ہوا ہے فتاوی علماء حدیث.
اس میں کہتے ہیں فتویٰ پر عمل کرنے کا طریقہ. شیخ ابن عربی رحمہ اللہ نے فتوحات میں لکھا ہے. اب کہتے ہیں فتاوی پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے, تو دلیل میں شیخ اکبر کا قول نقل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں شیخ ابن عربی رحمہ اللہ نے فتوحات میں لکھا ہے, اگر تجھ کو مفتی بتلاوے کہ تیرے مسئلہ میں اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے تو اس کو پکڑ لے, اور اگر کہے کہ میری رائے یہ ہے تو مت پکڑ اور کسی اور مفتی سے پوچھ لے. اور اگر مسئلہ اجتہادی ہے تو شرح ہدایہ میں لکھا ہے, جب مسئلہ پوچھا دو مجتہدوں سے اور انہوں نے فتویٰ مختلف دیا تو بہتر یہ ہے کہ جس پر دل کا میلان ہو اس پر عمل کرے. اب اس میں دیکھیں کہ یہ عبارت میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ فتاوی علماء حدیث میں اس کا جو مؤلف ہے وہ فتویٰ پر عمل کرنے کا طریقہ, اس کی دلیل میں وہ شیخ اکبر کا قول بیان کر رہا ہے. اور بیان یہ کر رہا ہے کہ اگر تجھے کوئی قرآن حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ بتائے تو مت اس پر عمل کرنا. یعنی شیخ اکبر مضبوطی سے قرآن و سنت کو تھامنے والے اور مضبوطی سے قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. یہ میرے پاس حضرت شیخ الاسلام ابن حجر حیثمی مکی شافی کی کتاب ہے الفتاوی حدیثیہ, الفتاوی الحدیثیہ, فتاوی حدیثیہ. یہ میرے پاس صفحہ نمبر 72 ہے. اس میں آپ سے سوال کیا گیا شیخ ابن عربی رضی اللہ عنہ اور شیخ ابن الفارس کے متعلق کہ ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, تو آپ نے فرمایا انہم طائفۃ اخیار اولیاء ابرار بل مقربون, کہ شیخ ابن عربی اور ابن الفارس جو ہے یہ تو اخیار اولیاء ابرار اولیاء سے ہے, بل مقربون بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وَقَفَاقَ حُجَّةٌ عَلَى وَلَایَتِهِمَا تَصْرِیحُ کَثِیرٍ مِنَ الْأَکَابِرِینَ بِهَا. کہتے ہیں کہ ان کی ولایت پر اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ امت کے اکابرین نے ان کی ولایت پر دلیل دی ہے, امت کے اکابرین نے ان کی ولایت کی گواہی دی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ شیخ تاج بن عطا اللہ انہوں نے ان کی ولایت کی گواہی دی, امام یافی انہوں نے ان کی ولایت کی گواہی دی, امام علامہ محقق شافی اصولی تاج سبکی نے ان کی ولایت کی گواہی دی, شیخ زکریا انصاری, شیخ علامہ برہان بن ابی شریف وہ کہتے ہیں ناہی کا ایزن بہازین العالمین, کہتے ہیں یہ جو دو نام میں نے آخر میں پیش کیے شیخ زکریا انصاری اور برہان بن ابی شریف کا, کہتے ہیں ان کی گواہی ہی تجھے کافی ہے. اور اسی طرح یہ ہے میرے پاس امام شورانی عبد الوہاب شورانی کی الیواقیت والجواہر, یہ میرے پاس بیروت لبنان کی دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے, اور صفحہ نمبر 9 سے آپ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. اس میں آپ فرماتے ہیں کان رضی اللہ عنہ متقیداً بالکتاب والسنہ, کہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب و سنت پر سختی سے عمل کرنے والے تھے. اور آپ فرماتے تھے کل من رما میزان شریعت میں یدی لحظتاً ہلاکا, کہ شیخ اکبر فرماتے تھے جو ایک لحظہ کے لیے شریعت کی میزان اپنے ہاتھ سے گرا دے تو وہ شخص ہلاک ہو گیا. اب بتائیں جو شخص شریعت مقدسہ پر کتاب و سنت پر اتنی سختی سے عمل کرنے والا ہے وہ خود کتاب و سنت کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے معاذ اللہ. اور پھر کہتے ہیں وَجْمِيُّ مَا عَارَضَ مِنْ كَلَامِهِ ظاہر الشریعت وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ فَهُوَ مَدْسُوسٌ عَلَيْهِ, کہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں بعض عبارات جو خلاف شرع پائی جاتی ہیں کہتے ہیں فَهُوَ مَدْسُوسٌ عَلَيْهِ, وہ شیخ اکبر کی کتابوں میں اضافہ کیا گیا ہے. یعنی شیخ اکبر ان سے بری ذمہ ہے, بعض ظالموں نے
ان کی کتابوں میں ملاوٹیں کر دی ہیں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَمِمَّنْ أَثْنَى عَلَيْهِ کہ جن بزرگوں نے آپ کی شان بیان کی، تعریف بیان کی، ان میں سے بعض نام جو ہے وہ التاج المکلل کے حوالہ سے بھی بیان ہو چکے۔ تو ان میں کہتے ہیں کہ شیخ قطب الدین حموی جب ملک شام سے واپس لوٹے آپ سے ملاقات کر کے، تو آپ کو پوچھا گیا کیفا وجدت الشیخ محی الدین، آپ نے شیخ محی الدین کو کیسا پایا؟ قالا وجدت فی العلم والزہد والمعارف بحرا ذاخرا لا ساحل لہ، کہ میں نے شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم، زہد اور معرفت میں ایسا سمندر پایا جس کا کنارہ نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شیخ قطب الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شیخ کی تعریف کی، اور کہتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ کمال الدین کاشی، شیخ فخر الدین رازی، ان تمام نے شیخ کی ثنا کی، تعریف کی۔ اور فخر الدین رازی کہتے ہیں الشیخ محی الدین ولیًا عظیما، آپ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم ولی ہیں۔ وَمِمَّنْ أَثْنَى عَلَيْهِ أَيْضًا الْإِمَامُ ابن اسد الجافی، امام عبداللہ بن اسد یافی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو صراحت کے ساتھ فرماتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل ہیں۔ اور اسی طرح وَمِمَّنْ أَثْنَى عَلَيْهِ أَيْضًا مِن مشائخنا محمد المغربی الشاذلی، کہ امام ہمارے شیخ محمد مغربی شاذلی رحمۃ اللہ نے بھی آپ کی تعریف کی، اور وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کے شیخ ہیں، انہوں نے تو آپ کو مربی العارفین کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اور اسی طرح جمہور علماء کہتے ہیں وَأَمَّا جمہور العلماء والصوفیہ فَقَدْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُ امام اہل تحقیق والتوحید، کہ جمہور علماء، امت کے اکثر علماء اور صوفیہ مشائخ، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آپ اہل تحقیق اور اہل توحید کے امام ہیں۔ وَأَنَّهُ فِي الْعُلُومِ الظَّاهِرَةِ فَرِيدٌ وَحِيدٌ، اور علوم ظاہرہ میں بھی آپ ایسے ہی مہارت تامہ رکھتے ہیں کہ اس میں آپ کا ثانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح شیخ مجد الدین فیروز آبادی نے کہا کہ کان شیخ محی الدین بحرا لا ساحل لہ، کہ آپ ایسا علم کا سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح پہلے شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شیخ کے بارے میں کوئی اچھا نظریہ قائم نہیں کیا تھا، لیکن امام عبد الوہاب شورانی فرماتے ہیں کہ شیخ عز الدین بن عبد السلام اور سراج الدین بلقینی کے بارے میں جو لوگوں نے مشہور کیا کہ انہوں نے شیخ کی کتاب کو جلا دیا تھا، کہتے ہیں فَكِذْبٌ وَزُورٌ، یہ محض جھوٹی بات ہے اور بناوٹی بات ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قال شیخ سراج الدین مخزومی، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ خل السلام سراج الدین بلقینی اور شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ پہلے وہ شیخ پر بعض اعتراض کرتے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے غور و فکر کیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اعتراضات سے رجوع کر لیا۔ ثم راجع عن ذلك حين تحقق کلامہ، جب انہوں نے شیخ کے کلام کی تحقیق کی تو انہیں اپنا نظریہ غلط معلوم ہوا، اور انہوں نے شیخ پر اعتراض کرنے کا جو نظریہ تھا اس سے رجوع کر لیا۔ وَنَادِمَا عَلَىٰ تَفْرِيقِهِمَا فِي حَقِّهِ فِي الْبَدَائِيَةِ، اور پہلے انہوں نے شیخ کے حق میں جو اعتراض کیے تھے اس پر یہ دونوں اماموں نے ندامت کا اظہار فرمایا۔ اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے تھے کان شیخ محی الدین آیت من آیت اللہ تعالی،
کہ شیخ اکبر وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اسی طرح امت کے اکابر اور کثیر محققین، علماء، محدثین، اولیاء نے شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت اور علوم ظاہرہ اور باطنہ میں آپ کا کامل اکمل ہونا اور باہر زخار ہونا، اس کی گواہیاں دی ہیں۔ تو شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور بھی کثیر حوالہ جات میرے پاس موجود ہے، لیکن طوالت کی وجہ سے میں آخری حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ امام صفدی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الوافی بالوفیات، جلد نمبر اس کا 4 ہے، بیروت البنان کی چھپی ہوئی ہے، اور اس میں شیخ آپ کا کلام آپ پر گفتگو کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں وَعَلَى الْجُمْلَةِ، یعنی اس ساری گفتگو کے باوجود فَقَانَ رَجُلًا عَظِيمًا، کہ آپ بڑے عظیم شخصیت ہیں، وَالَّذِي نَفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ حَسَنٌ، کہتے ہیں ہم نے آپ کی کلام سے جو سمجھا ہے وہ اچھا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو قابل اعتراض ہو، بلکہ آپ کا کلام وہ حسن کلام ہے۔ اور حضرت کمال الدین بن زملقانی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ قال الشیخ محی الدین ابن العربی البحر الزاخر فی المعارف الالہیہ، کہ ابن زملقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی ایسا سمندر ہے اللہ کی معرفت کی باتیں بیان کرنے میں جس کا کنارہ نہیں ہے۔ اور امام محدث ابن نجار فرماتے ہیں اجتماعت بہی بدمشق فی رحلتی الیہا، کہ میں دمشق میں شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات سے میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ وَكَتَبْتُ عَنْهُ مِنْ شِعْرِهِ، تو میں نے آپ سے آپ کے اشعار میں سے کچھ لکھا۔ وَنِعْمَ الشَّيْخُ ہوا، کہتے ہیں وہ تو بہت اچھے شیخ ہیں۔ یہ ابن نجار مورخ بھی ہے، محدث بھی ہے، مجتہد بھی ہے، اصولی بھی ہے، فقیہ بھی ہے۔ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے شیخ اکبر سے لکھا بھی ہے، اور وَنِعْمَ الشَّيْخُ ہوا، اور کہتے ہیں وہ تو بہت اچھے شیخ ہیں۔ علی ھذا القیاس، حضرات گرامی قدر، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ اکابر اولیاء کرام سے ہے، اللہ تعالیٰ کے مقربین سے ہے، اور جن لوگوں نے آپ پر اعتراضات کیے، یا تو وہ آپ کے کلام کو صحیح سمجھ نہ سکے، تو بعد میں انہوں نے کئی ان میں ایسے تھے کہ انہوں نے رجوع کر لیا، جیسے شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور یا پھر آپ کی کتابوں میں جو ظالموں نے، حاسدین نے اضافے کر دیے اور خلاف شرع باتیں ڈال دی، ان کو بنیاد بنا کر انہوں نے آپ پر اعتراضات کیے، اور اس کی گواہی امام عبد الوہاب شرانی نے الیواقیت والجواہر میں دی ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں اچھا نظریہ رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام سے ہے۔ اولیاء کرام کی محبت اللہ رسول کی محبت ہے، اور یہ خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اللہ والوں پر اعتراض کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔